اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شریف بدایۃ الحکمہ کی مرحلہ اولیٰ کی فصل ثانی میں ہماری بحث جاری تھی، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ اس کے بارے میں کافی سارے مطالب وہ گزشتہ بعض دروس کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں، اور اس مدعا کے اوپر علامہ دلیل اول جو اقامہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم وجود کو متعدد اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ وجود یا تو واجب ہے یا ممکن، وجود ممکن یا جوہر ہے یا عرض، اور اسی طرح متعدد اقسام میں وجود کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ اول قرار دیتے ہیں۔ مقدمہ دوم میں فرماتے ہیں کہ قواعد تقسیم میں سے یہ ہے کہ ایک مقسم موجود ہو جو مقسم واحد ہو، ایک ہو، اور اس مقسم واحد کو متعدد اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ مقسم ہی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو وہ مقسم ضمن اقسام موجود ہوتا ہے، اور حتمی طور پہ اس مقسم کو ذیل اقسام و ضمن اقسام موجود ہونا چاہیے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس دلیل کے اساس پر وجود جو متعدد اقسام میں تقسیم ہوتا ہے اور تقسیم بھی صحیح ہے، پس وجود ایک مشترک معنوی ہے، ایک مفہوم عام میں مشترک معنوی ہے جو ان تمام اقسام کے ضمن میں موجود بھی ہے، اور ان تمام اقسام کے لیے ایک جامع و ایک امر جمع کنندہ و ایک امر مشترک ان تمام اقسام کے لیے واقع ہوتا ہے۔ یہ دلیل اول علامہ بیان فرماتے ہیں، جس کی شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے جو تقریر فرمائی تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے۔ یہاں پہ اب آتے ہیں، اس دلیل کے اوپر ایک اشکال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا پہلا جو قضیہ ہے وہ مسلمات میں سے ہے، اور یہ کہ مفہوم وجود کو تقسیم کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم مفہوم وجود کو تقسیم کرتے ہیں؟ آپ کا جو مبنی ہے وہ آپ جس چیز کو اس بات کرنا چاہتے ہیں کہ مفہوم وجود ایک مشترک معنوی ہے، ایک مفہوم عام میں جو ان سارے اقسام وہ ان سارے امور کو جمع کرتا ہے، وہ ان کا جامع ہے، اس کی اساس پہ یہ درست ہے۔ لیکن ہمارا جو مبنی ہے کہ مفہوم وجود ایک امر مشترک لفظی ہے، یعنی جس موضوع پہ حمل ہوتا ہے اسی موضوع کا معنی دیتا ہے، نہ یہ کہ اس کا کوئی اپنا جدا معنی ہو جو تمام جگہوں پر مشترک ہو، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ انسان پہ جب موجود حمل کرتے ہیں تو وہ بمعنی انسان ہوتا ہے، زید پہ جب موجود حمل کرتے ہیں بمعنی زید ہوتا ہے، واجب الوجود پہ جب موجود حمل کرتے ہیں وہ بمعنی واجب الوجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مبنی کی اساس پر اصلا تقسیم ہی نہیں، اور ہم اس قضیہ مقدمہ اولیٰ کو قبول نہیں کرتے۔ اس اساس پہ مقدمہ دوم جو کبریٰ ہے، کبریٰ کلیہ ہے، وہ یہاں پر جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ اصلاً یہ سرے سے مشترک معنوی نہیں ہے اور اس کے اساس پہ تقسیم ہی نہیں ہے۔ بس اگر کوئی یوں آ کر اشکال کرے تو یہاں پر ہم ایک اور امر کی جانب متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئیں ہم اس کو علامہ کی اس دلیل و اس برہان کے پیچھے لے کر چلتے ہیں کہ یہاں پر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور علامہ حتمی طور پہ اس دلیل کے اوپر بھی ناظر ہیں، اور اس اشکال کے اوپر بھی کہ جو مستشکل کرتا ہے اس کے اوپر بھی ناظر ہے، اور اس کا رد و جواب کہ جو علامہ نہایہ میں فرماتے ہیں اس کو یہاں پر ہم اصلی جواب کے طور پر پیش کریں گے۔ نہایت الحکمہ کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی وہ اس مسئلے کو بدیہیات میں سے شمار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اصلا محتاج دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی ادلہ ہیں وہ سارے کے سارے تنبیہات ہیں کہ جو آپ کو اس امر بدیہی و اس ارتکاز جو آپ کے نفس میں ارتکاز موجود ہے اس کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ذرا سا ہم اس ایک آپ کے سامنے اس امر کو تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اور بقیہ مطالب کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات فیلسوف ایک دلیل پیش کرتا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ اس مدعا پر، اس امر پر میری دلیل ہے، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، لیکن جیسا کہ وہ امر چونکہ بدیہیات میں سے ہے
اور بدیہیات میں بھی جیسا وہاں پہ علامہ فرماتے ہیں امر وجدانی ہے، ایک امر ہے کہ جو آپ کے نزدیک حاضر ہے، آپ اس کو بطور وجدانی و دلیل وجدانی سے آپ اس چیز کو پا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آ کر اب علامہ پھر اس کے اوپر دلیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس دلیل میں علامہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم یہ آپ کے سامنے کھولتے ہیں، اور یہ کام بہت سارے فلاسفہ نے کیا ہے، اور ان کے کلمات اور ان کے ادلہ میں اگر اس امر کی جانب توجہ نہ ہو، اس چیز کی جانب متوجہ نہ ہو، ان کے بے تحاشا ادلہ اور ان کے بے تحاشا براہین ہماری سمجھ سے بالاتر ہوں گے، اور چہ بسا ان کے اوپر اسی طرح کے بے بنیاد اشکالات وارد کرتے پھریں گے۔ اس دلیل میں علامہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک فیلسوف اپنے ارتکاز یعنی اس کے ذہن میں پشت ذہن پہ، اس کے ذہن میں تفصیلی طور پہ اور بطور واضح و سامنے بعض چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے پس پردہ آپ یوں کہیں پشت ذہن کے اوپر بعض مطالب ہوتے ہیں جن کو وہ دل و جان سے قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ان مطالب جن کی طرف شاید بعض اوقات ملتفت بھی ہوتا ہے، التفات بھی رکھتا ہے، توجہ بھی رکھتا ہے، بعض اوقات توجہ اور التفات نہیں رکھتا، ان پشت ذہن جو مطالب وہ قبول کرتا ہے اور ان مطالب کو وہ اس کا ذہن بطور غیر التفاتی آپ کہیں بطور غیر متوجہ غیر توجہ کی حالت میں ان سب پہ یقین رکھتا ہے، قبول کرتا ہے، اور ان کی اساس پہ آ کر بعض نتائج کو اخذ کرتا ہے، بعض چیزوں کا آ کر وہ ان کے نتائج کے طور پہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں پہ علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، فلاسفہ میں سے تقریباً سب نے، حتیٰ متکلمین بھی یہ تقسیم انجام دیتے ہیں، یعنی یہ قضیہ صرف فلاسفہ کے ساتھ مربوط نہیں ہے، صرف ایسا نہیں کہ فلاسفہ کرتے ہیں، بلکہ آپ متکلمین بھی یہ تقسیمات انجام دیتے ہیں، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جو مسلم ہے، مسلمات میں سے ہے، جس کو سب قبول کرتے ہیں۔ مشہورات کی اساس پہ نہیں کہہ رہے، مسلمات کی اساس پہ کہہ رہے ہیں، جس کی توضیح علم منطق کے اندر دی گئی ہے، مسلمات میں سے ہے، بس اس کو آپ بھی قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ پلٹا رہے ہیں کہ ارتکاز میں آپ جائیں، آپ اپنے پشت ذہن کی جانب متوجہ ہوں، اس پشت ذہن پہ آپ نے اپنے ذہن میں بھی وجود کو بطور مشترک معنوی قبول کیا، اور اسی کی اساس پہ یہ تقسیمات آپ قرار دیتے ہیں، تقسیمات کرتے ہیں، اور ان تقسیمات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ دلیل بنا رہے ہیں، یہ تنبیہ قرار دے رہے ہیں، یہ علامہ ایک متوجہ کرا رہے ہیں اس چیز کے ذریعے سے کہ آپ جب اپنے پشت ذہن کی جانب رجوع کریں، آپ ان چیزوں کی طرف، ان حقائق کی طرف کہ جو آپ کے ضمیر میں پنہان و پوشیدہ، ان کی جانب جب رجوع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر بھی آپ وجود کو ناخودآگاہ طور پہ بطور مشترک معنوی قبول کرتے ہیں، اور اس کی اساس پہ تقسیم قرار دے کے تقسیم کو ایک تقسیم صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ بس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ وہ اس دلیل کے ذریعے سے ہمیں اس ارتکاز کی جانب پلٹا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی طرف پلٹا رہے ہیں جس کو ہم غیر التفاتی طور پہ قبول کر چکے ہیں، اور علامہ چاہتے ہیں کہ اس مطلب کو ہم تفصیلی و توجہانہ طور پر بھی اس مطلب کو قبول کریں۔ بس یہاں پہ جو فرما رہے کہ ان نقسم الوجود الى اقسامہ المختلفۃ کتقسیم الى وجود الواجب و وجود الممکن و تقسیم الوجود الممکن الى وجود الجوہر و وجود العرض و الى ھذا، یہ جو ساری تقسیمات ہیں یہ کوئی پلٹ کے نہ اشکال کر۔ علامہ کہہ رہے کہ اساسی طور پہ مسئلہ بدیہی ہے، جب بدیہی ہے تو یہ کیا ہے، یہ آپ کو تنبیہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو متوجہ کرا رہے ہیں، آپ کے ارتکاز کی جانب آپ کو پلٹا رہے ہیں کہ جس کی اساس پر آپ نے یہ تقسیمات انجام دی ہیں، ان تقسیمات کو قبول کرتے ہیں اور ان تقسیمات کو صحیح مانتے ہیں۔ لہٰذا اس جواب کے اساس پر اشکال اصلاً وارد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر علامہ اس دلیل کے اساس پر آپ کو ارتکاز، اس مطلب بدیہی وجدانی جو ہمارے نفوس میں موجود ہے، اس کی جانب متوجہ کرا رہے ہیں۔ بس اس اساس پر جو ہے وہ یہ اشکال وارد نہیں ہے، بلکہ اشکال مرتفع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے دلیل دوم جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، وہ دلیل بھی بعض مقدمات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس دلیل کے ذریعے سے بھی
وہ اشتراک لفظی کو رد کر کے اشتراک معنوی کو اس بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس دلیل کے اندر بعض دقتیں ہیں، بعض ملاحظات ہیں کہ جو ایک دفعہ دلیل کی تقریر کرنے کے بعد، دلیل کے مقدمات کو تثبیت کرنے کے بعد ان کی جانب توجہ کی جائے گی. علامہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوگا، اس کو مقرر ہر انسان نے وہ احساس بھی کیا، اس کی جانب متوجہ بھی ہے اور اسی کے اساس پر وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. علامہ فرما رہے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی شے کے ہونے کا یقین ہوتا ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس شے کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. جیسے بہت سارے جدید آلات ہیں، بہت ساری جدید چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ شے مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے، یعنی اس کی جو حقیقت ہے، حقیقت سے مراد یعنی اس کا جو جنبہ ماہوی ہے وہ فلاں، مثال کے طور پہ یہ شے ہے، فلاں چیز ہے. لیکن جب کسی بڑے کی جانب رجوع کرتا ہے، متخصص فن کی جانب رجوع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، حقیقت میں یہ چیز کچھ اور ہے جبکہ آپ کچھ اور سمجھ بیٹھے. بس آپ کو اس کے وجود ہونے میں شک نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو اس کے ہونے کا یقین تھا. لیکن کیا ہے، اس کی واقعیت کیا ہے، وہ حقیقت میں کیا شے ہے، اس کے کیا ہونے کا شک ہوا تھا. وہ شے کیا ہے اس میں شک ہوا تھا، لیکن اس کے ہونے میں شک نہیں ہوا تھا. یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، جب آپ کو شک ہوا کہ وہ شے کیا ہے، یہ شک اس کے اصل ہونا میں سرایت نہیں کیا، بلکہ متعلق شک وہ یہ کہ یہ شے کیا ہے. متعلق یقین یہ کہ کچھ نہ کچھ ہے، حقیقت ہے، واقعیت ہے، موجود ہے. کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں شک ہے، لیکن ایک واقعیت، ایک حقیقت ہے، لہٰذا یہ متعلق یقین ہے. متعلق شک کیا ہے کہ وہ شے کیا ہے. پس فرماتے ہیں کہ متعلق شک ایک شے دیگر ہے، متعلق یقین ایک شے دیگر ہے. اگر وجود جب اس شے کے اوپر آپ حمل کرتے ہیں اسی معنی میں ہوتا جو اس کا موضوع ہے، اس صورت میں جب آپ کو موضوع میں شک ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کو حتماً اس کے اصل ہونے میں بھی شک ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ ہے بھی یا نہیں ہے. آپ کو اس میں بھی شک ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک اور مثال ہم بدل کے اسی مطلب کو دوبارہ سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان دور سے ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایک بہت ہی لمبی کوئی چیز اس کو نظر آ رہی ہے دور سے. اب وہ شے کیا ہے، آیا ایک سوکھا ہوا درخت ہے، یعنی اس کی حقیقت، اس کی ماہیت شجر کی ہے، یا نہیں کسی نے گول سی ایک جو ہے وہ مثال کے طور پہ پتھروں کا ایک بہت بڑا سا ستون بنایا ہے، یا لوہے کا ستون ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی دیوار ہے، یا کوئی اور چیز ہے. ممکن ہے ایک انسان ہو سیدھا کھڑا ہو، بالکل سیدھا، جو حرکت نہ کر رہا ہو. یہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ موجود ہے. یہ متعلق یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ شے، کوئی واقعیت، کوئی موجود وہاں پر ہے. اس میں شک نہیں ہے، کسی چیز کے ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ شک ہے وہ کیا ہے. اگر یہ ہوتا کہ وہ شے کیا ہے، اس میں شک اس کے اصل ہونا میں سرایت کرے، اس چیز میں سرایت کر جائے کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ موجود ہے یا موجود نہیں، اس کی موجودیت میں سرایت کر جائے. یہاں پہ اشتراک لفظی درست ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا جو موضوع ہے، آپ نے کیا کہا تھا، آپ کا مدعا یہ تھا محمول جو موجود ہے اسی معنی میں ہے کہ جو موضوع قضیہ ہے، اسی معنی میں ہے کہ جو موضوع قضیہ ہے. موضوع قضیہ میں آپ کو شک ہوا ہے، اس کے ہونے، اس کے کیا ہونے میں، اس کی ماہیت میں، وہ شے کیا ہے، اس میں شک ہے. اگر محمول بعینہ ہی موضوع ہوتا، پس یہ شک جو موضوع میں ہوتا حتماً محمول میں بھی سرایت کر جانا چاہیے. جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے کہ اس کے ہونے میں جو شک ہے وہ نہیں ہے، اس کے ہونے میں شک نہیں ہے، یقین ہے. اور اس یقین کو جو ہے یہ موضوع کا شک اس کو خراب نہیں کرتا. پس اس کا مطلب ہے متعلق یقین غیر از متعلق شک ہے. متعلق یقین اس کا ہونا ہے،
اس کا وجود ہے، اس کی واقعیت ہے، اس کا ہونا، معدوم نہ ہونا، موجود ہونا، اس کی ہستی، یہ متعلق یقین ہے۔ متعلق شک اس کا کیا ہونا ہے، اس کی چیستی یعنی وہ کیا ہے، اس کا جنبہ ماہوی ہے، اس کا پہلو ماہوی ہے۔ پس علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا جو جنبہ ماہوی ہے وہ غیر از جنبہ وجودی ہے، اور موجودیت جو یہاں پر اس پہ حمل ہو رہا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں موضوع ہے۔ کیوں؟ چونکہ متعلق موضوع شک ہے، یعنی شک متعلق موضوع ہے، متعلق شک خود موضوع ہے، اور محمول متعلق یقین ہے، اور دونوں صحیح، یعنی یقین خراب نہیں ہوتا اس شک کی وجہ سے، اور وہ شک اس یقین کی وجہ سے یقین میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ بس یہاں سے فرماتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ جو محمول ہے، موجود ہے، وہ اس موضوع کے معنی میں نہیں ہے بلکہ غیر از موضوع کے معنی میں، اور وہ کیا معنی ہے، وہ اس کا اپنا معنی واقعیت، ہونا، ہستی، موجود، اس معنی میں۔ بس فرماتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ محمول مشترک لفظی نہیں ہے، موجود اس معنی میں جس معنی میں موضوع ہے اس معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک شے مشکوک ہے، دوسری شے متیقن ہے، اور پہلے کا شک دوسرے کے یقین کو خراب نہیں کر رہا، جبکہ اگر واقعاً حقیقتاً ایک ہی شے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہی شے متعلق یقین بھی ہو اور وہی شے متعلق شک بھی ہو۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اشتراک لفظی وجود کو رد کرتی ہے۔ یہ اس دلیل کے اوپر علامہ جو ہے یہ اس مطلب کے اوپر دلیل دوم علامہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی عبارت کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک ممکنہ اشکال و جواب اشکال کو دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، دلیل دوم کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس مطلب کے اوپر دلیل ہے کیا، أَنَّ رُبَّمَا أَثْبَتْنَا وُجُودَ الشَّيْءٍ ثُمَّ تَرَدَّدْنَا فِي خُصُوصِيَّةِ ذَاتِهِ، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک شے کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، ہمارے لیے اس کا وجود واضح ہے، وہ روشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثُمَّ تَرَدَّدْنَا فِي خُصُوصِيَّةِ ذَاتِهِ، اور پھر ہم اس کی ایک خصوصیت ذاتی، یہ شے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مائع حقیقیہ کیا ہے، درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، مثال پتھر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کس چیز کی حقیقت کیا ہے، اس میں شک کرتے ہیں، اس میں تردد حاصل ہوتا ہے۔ کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونہ واجبا او ممکنا، کہتے ہیں کہ ہم اس عالم کے لیے، اس کو عالم نہیں پڑھنا، لو اثبتنا للعالم نہیں ہے، للعالم ہے، یعنی عالم، اس ہستی کے لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صانع ہونا چاہیے، کوئی خالق ہو، کوئی اس کو خلق کرنے والا اور بنانے والا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ خود واجب الوجود نہیں ہے، یہ خود جو ہے محتاج ہے، پس حتماً ایک ایسی علت ہو، ایک ایسا صانع ہونا چاہیے جس نے اس کو ایجاد کی ہے، جس نے اس کو وجود دیا ہے۔ ثم ترددنا فی کونہ واجبا او ممکنا، پھر ہمیں شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے کہ وہ جو صانع ہے وہ واجب ہے یا ممکن ہے، اس یعنی وہ صانع کی کیا حقیقت ہے، اس میں شک ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کوئی صانع ہے، اس میں شک نہیں ہے، یقین ہے، لیکن وہ صانع کیا ہے، واجب الوجود ہے یا ممکن ہے، وہ صانع جیسے علامہ فرماتے ہیں وفی کونہ ذا ماہیت او غیر ذی ماہیت، وہ صانع ماہیت رکھتا ہے یا ماہیت نہیں رکھتا، اس میں شک ہے ہمیں۔ یا وکما لو اثبت، یہ ایک مثال، عالم کے لیے صانع ہے، اس صانع کی ماہیت کیا ہے، شک ہے، لیکن صانع کا ہونا، صانع کا موجود ہونا، اس کا وجود یقین ہے۔ پس جو مورد شک ہے، جو متعلق شک ہے، وہ غیر از متعلق یقین ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں۔ پس یہاں پر جو اشتراک لفظی کہنا چاہ رہے تھے کہ محمول جو موجود ہے اسی معنی میں ہے کہ جو معنی موضوع ہے، وہی ہے کہ جو موضوع ہے، یہ رد ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک شے متعلق شک ہے و ایک شے متعلق یقین، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے نہیں ہو سکتا، ایک شے متعلق شک بھی ہو و متعلق یقین بھی ہو، لہٰذا اشتراک لفظی باطل۔ یہ ایک مطلب، یہ ایک مثال دیگر فرماتے ہیں وَكَمَا لَوْ أَثْبَتْنَا لِلْإِنسَانِ نَفْسًا، ہم ایک انسان کے لیے نفس کو اس بات کرتے ہیں کہ انسان صاحب نفس ہے، نفس کیا ہے اس کی حقیقت بعد میں آئے گی، یہ مثال کے طور پہ علامہ پیش کر رہے ہیں۔
ثم شککنا فی کونہا مجردتاً او مادیہ، فرماتے ہیں پھر شک ہوتا ہے آیا وہ نفس سے مجرد ہے یا نفس مادی ہے، وجوہراً او ارضاً، یا فرماتے ہیں جوہر ہے یا عرض ہے، جوہر ہے یا عرض، یعنی آیا وجود جوہری ہے وجود عرضی. کہتے ہیں یہ شک ہے مع بقاء العلم بوجود ہی علامہ کان، کہتے ہیں جب کہ آپ کو جو اس کا علم تھا، علم بمعنی یقین، یہاں پہ علامہ علم سے مراد علم بمعنی الاخص جو مترادف با یقین بمعنی الاخص ہے، جو ہم معنی یقین بمعنی الاخص اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے وجود، اس کی ہستی اور ہونے کا یقین ابھی تک باقی ہے. کما کا علامہ کان، جس طرح سے پہلے اس شخص سے پہلے آپ کو وجود کا یقین تھا، اسی طرح اس کی ماہیت، اس کی ہونا وہ کیا ہے، کس طرح کا وجود ہے، اس کی کیفیت وجود میں شک کے باوجود اصل وجود میں آپ کو یقین ابھی تک باقی ہے. اب یہاں پہ آ کے قیاس سے استثنائی تشکیل دیتے ہیں، کہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُودِ مَعْنًا وَاحِدٌ بَلْ كَانَ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا مُتَعَدِّدًا مَعْنَاهُ بِتَعَدُّدِ مَوْضُوعَاتِهِ لَتَغَيَّرَ مَعْنَاهُ بِتَغَيُّرِ مَوْضُوعَاتِهِ بِحَسَبِ الْاعْتِقَادِ بِالضُّرُورَةِ. فرماتے ہیں کہ اگر وجود کا ایک معنی نہ ہوتا، لم یکن للوجود معنی واحد، وجود کا ایک معنی نہ ہوتا، بلکہ کیا ہوتا، بل کانا مشترکن لفظیاً، بلکہ وجود مشترک لفظی ہوتا، متعدداً معنی، اس کے معنی متعدد ہوتے، لیکن کون سا تعدد، بتعدد موضوعات ہی، یعنی وہی معنی ہوتا جو معنی موضوع کا ہے، وہی معنی ہوتا کہ جو موضوع کا معنی ہے. اگر یوں حقیقت ہوتی لتغیر معناہ بتغیر موضوعات بحسب الاعتقاد بالضرورہ، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بدل جانا چاہیے تھا، وجود کا معنی بدل جانا چاہیے تھا. کیوں؟ بتغیر موضوعات ہی، جیسی آپ کو اس کے موضوع کی حقیقت، موضوع کا کس طرح کا وجود، کیفیت موضوع، اس میں آپ کو شک ہوتا ہے، تغیر حاصل ہوتا ہے. یہاں پر جو وجود اور موجود کا معنی ہے وہ بھی تغیر، متغیر ہو جانا چاہیے. کیوں؟ بحسب الاعتقاد بالضرورہ، کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کو اس کے موجود ہونے کا اعتقاد تھا، جبکہ آپ کو اس میں شک تھا. کس چیز میں شک؟ اس کی ماہیت کیا ہے، وہ کس طرح کا وجود ہے، کیفیت کیا ہے، اس میں شک تھا. لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس شے کا شک اس کے وجود میں کیا کرے، اس کے یقین میں سرایت کرتا، اور یہاں پہ شک جو ہے وہ زائل ہو جاتا. لہذا فرماتے ہیں کہ بلکانہ مشترکن لفظیاً متعدداً معنی ہو بتعدد موضوعات ہی، تعلیف حاصل کیا، لتغیر معنی ہو بتغیر موضوعات ہی بحسب الاعتقاد بالضرورہ. کہتے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ متعلق شک و متعلق یقین، متعلق اعتقاد حتمی طور پہ ایک ہی شے ہو. یہ کیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس طرح سے ہوتا کہ موضوع بعینہ وہی محمول ہوتا، اور محمول میں جو معنی ہے وہ بعینہ وہی موضوع والا معنی ہوتا، تو موضوع میں تبدیلی و موضوع میں تغیر کی وجہ سے محمول بھی متغیر ہو جانا چاہیے تھا بالضرورہ. کیوں؟ چونکہ متعلق شک و متعلق یقین وہ دونوں ایک ہی شے ہے، لہٰذا شک اس یقین کو باطل کر دیتا، جبکہ اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پہ علامہ نے اس دلیل کے ذریعے سے دقیق طور پہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے اشتراک لفظی کو تو رد کر دیا، یعنی اشتراک لفظی بطور مطلق جو ابو الحسن اشعری اس کا قول تھا وہ تو رد ہو جاتا ہے کہ اشیاء میں اشتراک لفظی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اشتراک لفظی ہوتا تو موضوع کا شک اس کے محمول میں سرایت کرتا اور محمول میں یقین باقی نہیں رہتا، جبکہ اس شے کی ماہیت میں تغیر سے اس کے وجود میں تغیر نہیں ہے. اس کے وجود کے بارے میں جو اعتقاد تھا وہ ابھی سابقاً کماکان باقی ہے، لہٰذا اس کا محمول موجود بمعنی موضوع نہیں ہے. خب یہاں پہ ایک مطلب جس کی جانب سوال کے طور پہ آپ کو اٹھایا تھا، اور وہ یہ کہ آیا محض اشتراک لفظی کے رد کرنے سے اشتراک معنوی وجود ثابت ہو جاتا ہے؟ اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی میں کیا نسبت موجود ہے؟ آیا
نسبت سے مراد یہاں پر یہ وہ جس طرح سے علم منطق کے اندر جو امور متقابلہ تھی ان میں 4 نسبتیں بیان کی جاتی تھی، اور وہ کیا تھی کہ یا تو ان میں نسبت تضاد ہے، یا تو ان میں نسبت تضایف ہے، یا نسبت عدم و ملکہ، یا نسبت تناقض ہے۔ اگر ان چاروں میں سے جون سی نسبت ہوگا اس کا بہت اثر ہے۔ اگر اشتراک لفظی و اشتراک معنوی میں نسبت تضاد ہو تو تضاد کے احکام میں سے یہ جیسا سفیدی اور سیاہی، ممکن ہے یہ میز، اگر آپ کہیں یہ میز سفید ہے تو یہاں پہ سیاہی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کہیں یہ میز سفید نہیں ہے، یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا حتماً سیاہ ہے، کیوں؟ ممکن ہے سبز ہو، ممکن ہے کسی اور رنگ کی ہو۔ پس اگر متضادین ہو، ایک متضاد یعنی ایک متضاد کے رد سے متضاد دیگر ثابت نہیں ہوتا، کیوں؟ چونکہ متضادین قابل ارتفاع ہوتے ہیں، یہ ایک مطلب۔ اگر ان میں نسبت تضایف تو نہیں ہے، یہ مسلم ہے، آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ نسبت آیا عدم و ملکہ ہے یا نسبت تناقض ہے، پس ممکن ہے ان میں نسبت تضاد ہو یا نسبت عدم و ملکہ ہو یا نسبت تناقض ہو۔ اگر ان دونوں میں نسبت تضاد ہے تو علامہ کی دلیل تام نہیں ہے، دلیل پہ اشکال ہے، کیوں؟ آپ نے یہاں پہ رد کیا ہے کہ آیا یہاں پر جو اشتراک لفظی ہے وہ تو موجود نہیں ہے، اور آپ کی دلیل بطور برہان و بطور یقینی اس مطلب کو رد کرتی ہے کہ اشتراک لفظی تو حاکم نہیں ہے۔ ہر موضوع پہ جب آپ محمول کو حمل کرتے تو محمول اسی موضوع کے معنی میں نہیں ہوتا، اس دلیل کو یعنی آپ کا دلیل اس کو رد کرتی ہے۔ لیکن آپ نے اشتراک معنوی کو تو ثابت نہیں کیا، جبکہ آپ کا مدعا یہ تھا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اور آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے ادلہ بیان کر رہے تھے۔ بس آپ کی دلیل تضاد کی صورت میں ناقص ہے، اور اس کو متمم کی ضرورت ہے، کوئی ایک مقدمہ دیگر لائیں جس کے ذریعے سے آپ اس کو وہ اتمام کریں، تتمیم کریں۔ اگر ان میں نسبت عدم و ملکہ ہے کہ یہ مفہوم جس کے معانی متعدد ہیں یا مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی ہے، اور حالت سے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی مفہوم یا مشترک لفظی ہوتا ہے یا مشترک معنوی بطور عدم و ملکہ کہ اس کا مقصد مفہوم ہے، اور مفہوم موضوع ہے، اس موضوع سے خارج جو ہے موضوع در مقابلے یہاں پہ محمول نہیں ہے، بلکہ جو جیسا علم منطق میں بیان کیا کہ جو عدم و ملکہ ہوتا ہے وہ ایک موضوع محتاج موضوع ہوتا ہے، کہ آگے بھی مباحث آئیں گی۔ بس اس اشتراک لفظی و معنوی کا موضوع مفہوم ہے، اور اس موضوع کے اندر یہ قابل ارتفاع نہیں ہے، لہٰذا اگر ایک کو رد کرتے ہیں حتماً دوسرا ثابت ہو جائے گا، اور علامہ کی دلیل چونکہ اشتراک لفظی کو رد کرتی ہے اور دلیل واقعاً اس مورد میں تام ہے، اور اشتراک معنوی و اشتراک لفظی میں چونکہ ارتباط عدم و ملکہ کا ہے، لہٰذا رد اشتراک لفظی سے خود بخود اشتراک معنوی ثابت ہو جاتا ہے، یہ ایک مطلب۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ دلیل واقعاً تام ہے، دلیل پہ کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ نقیضین ہے، کہ یہ باطل ہے کہ یا وجود یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی نقیضین ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اصلاً مشترک یعنی مفہوم ہی نہ ہو، مفہوم وجود نہ ہو، وہ انسان ہے، انسان مثال کے طور پہ یہ جو میز ہے خارج میں میرے سامنے جو میز ہے، نہ مشترک لفظی ہے نہ مشترک معنوی ہے، چونکہ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی جیسا آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا یہ صفات مفہوم ہے، اور یہ جو میز خارجی ہے نہ اس کا جو میرے ذہن میں مفہوم ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو میز خارجی ہے، یہ کتاب خارجی مفہوم نہیں ہے، لہٰذا نہ مشترک لفظی ہے نہ مشترک معنوی ہے، بس نقیضین نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ درست مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اشتراک لفظی و اشتراک معنوی کے درمیان نسبت عدم و ملکہ کی ہے، لہٰذا ایک مفہوم اس قید کے ساتھ کہ مصادیق رکھتا ہے، مصادیق متعددہ، حتماً وہ مفہوم ان مصادیق یا ان معانی متعددہ پہ بطور معانی متعدد حمل ہو رہا ہے، ان پہ بطور متعدد حمل ہو رہا ہے کہ صورت میں اشتراک لفظی ہے، یا ایک ہی معنی کے ساتھ حمل ہو رہا ہے کہ اس میں صورت میں اشتراک معنوی ہے۔ پس جب ہم نے ثابت کیا کہ مفہوم وجود
کہ اشتراک لفظی اور معنوی ہونے میں عدم و ملکہ ہے، پس جو ہے وہ رد و اشکال و اس مطلب کو رد کرنے کے ساتھ کہ مفہوم وجود مشترک لفظی نہیں ہے، خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ مفہوم وجود وہ ایک مفہوم مشترک معنوی ہے، اور علامہ کی دلیل دوم اس ضمیمے کے ساتھ کہ نسبت بین اشتراک معنوی وجود و اشتراک لفظی وجود نسبت عدم و ملکہ ہے۔ یہاں پہ دلیل دوم تمام ہوتی ہے۔ دلیل سوم جس کو علامہ طباطبائی رضوان اللہ بیان فرماتے ہیں، اس دلیل کے لیے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں، یا اس دلیل کے لیے ہم ایک مطلب ذکر کرتے ہیں، جس کے بعد سے علامہ کی دلیل کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اس کی تقریر ہے کہ ہم جب ایک شے ہے انسان، یہ انسان جب کہتے ہیں موجود، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ موجود، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں معدوم، یعنی ایک ہی شے کے بارے میں معدوم کہتے ہیں کہ یہ معدوم ہے، نیست ہے، موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم وجود جو ہے، جس کے بارے میں ہمارا ادعا یہ ہے کہ مشترک معنوی ہے، مشترک لفظی نہیں ہے، ہمارا ادعا یہ ہے، اس کی نقیض سے وارد ہوتے ہیں۔ خود براہ راست تو مستشکل قبول نہیں کر رہا، کیوں؟ وہ کہہ رہے اس کا ادعا یہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے۔ انسان میں موجود ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان، بقر میں موجود کا معنی بقر، واجب الوجود میں موجود کا معنی واجب ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں نقیض سے شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ نقیض سے دیکھتے ہیں۔ وجود کی نقیض کیا ہے؟ عدم۔ اب یہاں پہ مفہوم سے ہم ذرا ہٹ کے پہلے جو ماہکی ہے اس میں جا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو قبول نہیں کرتے کہ وجود ایک معنی میں، آپ کہتے ہیں ہر جگہ وجود الگ معنی میں۔ آ کر ہم اس کی نقیض عدم سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا عدم جو ہے وہ معنی متعدد رکھ سکتا ہے؟ عدم متعدد معنی رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ خب تعدد معنی متفرع ہوتا ہے تمایز پر، یعنی ایک شے جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ کتاب دیگر ہے، یہ کتاب منطق، یہاں پہ 5 کتابیں ہیں۔ ان 5 کتابوں کے 5 ہونے کے لیے، متعدد ہونے کے لیے حتماً اس ایک میں ایسی خاصیت ہو کہ جو دوسرے میں نہیں ہے، اور دوسرے میں ایک ایسا امر ہو جو پہلے میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح سے تمایز ہوگا تو ان میں تعدد درست ہوتا ہے، اختلاف ہوگا تو ان میں تمایز درست ہوتا ہے۔ یہ ایک، پس ہر تعدد، ہر کثرت متفرع بر تمایز ہے، متفرع بر اختلاف ہے۔ یہ یہاں سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ تعدد جو ہے متفرع ہوتا ہے تمایز پر، متفرع ہوتا ہے اختلاف پر۔ خوب، اب آ کر دیکھتے کیا عدم اس میں تمایز ممکن ہے یا تمایز ممکن نہیں ہے؟ آیا اس میں تمایز کا احتمال بھی پایا جاتا ہے، اس میں تعدد کا احتمال بھی پایا جاتا ہے، یا پایا نہیں جاتا؟ خوب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدم جو نیستی ہے، معدوم ہے، محض کچھ نہ ہونا ہے، معدوم مطلق ہے، اس میں تو تمایز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تمایز متفرع ہوتا ہے کہ چند چیزیں ہوں جن میں تمایز ہو، جن میں ایک ایسی صفت ہو کہ جو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ایسی صفت ہے جو پہلے میں نہیں ہے، تیسرے میں ایک ایسی صفت ہے جو ان دونوں میں نہیں ہے، وَإِلَى هَذَا۔ اس طریقے سے تعدد درست ہوتا ہے۔ پس تمایز اور اختلاف، یعنی اختلاف الصفات، وہ متفرع ہے کس چیز پہ؟ کہ موجود ہو، ان کے موجودیت پہ متفرع ہے، جبکہ عدم تو موجود نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ معدوم مطلق یا معدوم، اس میں تمایز ممکن نہیں ہے۔ جب معدوم میں تمایز ممکن نہیں ہے، معدوم میں تعدد بھی ممکن نہیں ہے، اور چونکہ معدوم میں تعدد ممکن نہیں ہے، لہٰذا معدوم میں اشتراک لفظی بھی ممکن نہیں ہے، اور معدوم کا ایک ہی معنی ہے، عدم کا ایک ہی معنی ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اب آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ
اگر وجود کے متعدد معنی ہوں، جیسا کہ ہمارا دلیل خلف سے جا رہے ہیں ہم، دلیل خلف کیا ہے کہ ہم فی الحال سلمنا قبول کرتے ہیں کہ وجود مشترک معنوی نہیں ہے بلکہ مشترک لفظی ہے، اور متعدد جگہ پہ اس کے متعدد معنی موجود ہے۔ اگر وجود مشترک لفظی ہو اس صورت میں، اور اس کی جو نقیض ہے عدم، اس کی جو نقیض ہے عدم، وہ کیا ہے؟ مشترک معنوی ہے، یہ ایک معنی رکھتی ہے، معنی واحد ہے، وجود کی طرح متعدد معنی نہیں رکھتی۔ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے جو کہ محال ہے۔ کس تقریر کے ساتھ ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے؟ اس توضیح کے ساتھ، توجہ کیجئے گا یہاں پہ اس توجہ کے ساتھ کہ دیکھیں ایک شے ہے، یہاں پر یہ کتاب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں موجود ہونے، لیکن کس معنی میں؟ موجود بمعنی اول موجود۔ کیوں؟ جو کہ الکتاب موجودن کا معنی آپ کے نزدیک مشترک لفظی والوں کے نزدیک ہے الکتاب کتابن، الانسان موجودن کا معنی ہے کہ الانسان انسان، صحیح ہے۔ فی الحال ہم ان دو معنی کو لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ موجود جو اس کتاب پہ حمل ہو رہا ہے بمعنی اول حمل ہو رہا ہے، اور اس موجود کی نقیض کیا ہے؟ عدم، معدوم، عدم اس کی نقیض ہے۔ الانسان موجودن پہ جو موجود حمل ہو رہا ہے وہ موجود بمعنی دوم ہے، اور اس کتاب پہ جو موجود حمل ہو رہا ہے اس معنی میں موجود نہیں ہے، اور وہ جو انسان پہ موجود کا معنی ہے وہ اس کتاب پہ موجودن والا معنی نہیں ہے۔ پس یہ کتاب موجود ہے، لیکن کیا مطلب کہ یہ کتاب موجود ہے، موجود بمعنی یہ اول موجود ہے، نہ بمعنی دوم۔ کیوں؟ چونکہ وہ بمعنی دوم اس کا غیر ہے، لہٰذا وہ یہاں پہ اطلاق نہیں ہو رہا۔ ثانیاً کیا ہے کہ یہ کتاب موجود ہو، پس لیس بمعدوم، معدوم نہیں ہے، لہٰذا عدم جو اس کی نقیض ہے وہ یہاں سے مرتفع ہے۔ لیکن یہاں پر موجودیت بمعنی یہ دوم بھی مرتفع ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر موجود کا معنی اول ہے۔ پس جیسی ہم کہہ رہے الکتاب، توجہ کریں یہاں پہ، دقت کریں علامہ کس مطلب کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ وجود کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے، متعدد معنی رکھتا ہے۔ خوب ایک معنی اس کتاب پہ حمل ہو رہا ہے، ایک معنی، اس معنی کی نقیض کیا ہے؟ عدم۔ معنی دوم کیا ہے؟ جو انسان پہ حمل ہو رہا ہے، جو غیر از اس کتاب کسی اور شے پہ حمل ہو رہا ہے، اس کی نقیض بھی کیا ہے؟ عدم۔ توجہ کریں، اس کی نقیض بھی عدم۔ پس موجود بمعنی اول جو ہے اس کی نقیض بھی عدم ہے، موجود بمعنی دوم ہے اس کی بھی نقیض عدم ہے۔ اس کتاب پہ موجود بمعنی اول صدق کر رہا ہے، لیکن موجود بمعنی دوم بھی صدق نہیں کر رہا، اور اس موجود بمعنی دوم کی جو نقیض ہے عدم وہ بھی صدق نہیں کر رہا۔ پس ایک شے کے اوپر دونوں نقیضین مرتفع ہیں، نہ موجود بمعنی دوم صدق کرتا ہے، نہ موجود بمعنی دوم کی جو نقیض ہے عدم وہ صدق کرتا ہے، جبکہ یہ مطلب ابدہ البدیہیات ہے کہ ارتفاع نقیضین محال ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اشتراک لفظی کے قائل ہوں، آپ کو ارتفاع نقیضین کا بھی قائل ہونا پڑے گا، اور ارتفاع نقیضین کا محال ہونا بدیہیات میں سے ہے، لہٰذا ارتفاع نقیضین مرتفع نہیں ہو سکتے، نقیضین کا ارتفاع محال ہے۔ یہ ایک اشکال، اس کے اوپر ایک اشکال ہے دیگر بھی علامہ مطرح فرما سکتے تھے جو نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ نقیضین کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا، نقیضین میں واسطہ محال ہے، لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ شے کتاب موجود بمعنی اول ہے اور عدم اس کی عدم جو ہے وہ مرتفع ہے، پس موجود بمعنی دوم اس کے ان دونوں کے درمیان واسطہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ نہ وہ موجود بمعنی اول ہے نہ عدم ہے، پس نقیضین کے درمیان یہاں پہ واسطہ ہونا بھی لازم آتا ہے، جبکہ اعدام کے و نقیضین کے احکام میں سے کہ نقیضین کے درمیان واسطہ محال ہے۔ لہٰذا اس دلیل کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ مفہوم وجود کی جو نقیض ہے عدم،
وہ ایک معنی میں ہے، پس اس کی جو نقیض ہے وجود وہ بھی حتماً ایک حقیقت ہے، ایک معنی میں۔ کیوں؟ اگر ایک معنی میں نہ ہو، متعدد معانی میں ہو، جیسے اشتراک لفظیوں کا ادعا یہ ہے، پس یہاں پر ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، اور چونکہ ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے یہ محال ہے۔ پس یہ دلیل علامہ کی بہت ہی محکم و بغیر کسی اشکال کے یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، عبارت کی طرف توجہ فرمائیے کہ علامہ فرماتے ہیں وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، کہ اس مطلب کے اوپر دلیل کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے یہ ہے أَنَّ الْعَدَمَ يُنَاقِضُ الْوُجُودَ، کہ عدم وہ حقیقت ہے جو وجود کے ساتھ تناقض رکھتی ہے، جو وجود کو رد کرتی ہے۔ وجود اس کے ساتھ مناقض ہے اور عدم وجود کے ساتھ مناقض ہے۔ وَلَهُ مَعْنًا واحد، اور کہتے ہیں کہ اس عدم کے لیے کیا ہے؟ معنی واحد ہے، یعنی یہ لہو میں ہو کی ضمیر وجود کی طرف نہیں عدم کی طرف پلٹتی ہے، یعنی وَلَهُ یعنی وَلِلْعَدَمِ مَعْنًا واحد، اور عدم کے لیے ایک معنی ہے۔ کیا دلیل ہے عدم کا ایک معنی ہے؟ فرماتے ہیں آپ یہ لکھیں وَإِذْ سے علامہ دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں عدم کا ایک معنی ہے۔ کوئی آ کے کہے کہ نہ، جس طرح سے وجود کے متعدد معنی ہیں، وجود مشترک لفظی ہے، عدم بھی مشترک لفظی ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل عقلی ہے کہ عدم ایک معنی سے بیشتر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ لا تمایز فی العدم، کہتے ہیں عدم میں کوئی تمایز نہیں ہے، عدم میں جو ہے وہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، عدم ایک شے ہے، تمایز متفرع بر کثرت ہے، اور اعدام میں کثرت نہیں ہے، چونکہ کثرت نہیں ہے لہٰذا تمایز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں ولا تمایز فی العدم، عدم میں کوئی تمایز نہیں ہے۔ فللوجود الذی هو نقیضہ معنی واحد، پس کہتے ہیں وجود کہ جو نقیض عدم ہے اس کے لیے بھی ایک معنی ہے۔ وَإِلَّا، کہ اللہ سے کیا مراد؟ یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُودِ الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ مَعْنًا وَاحِدٍ ارتفع النقیضین، اللہ کا یہ مطلب، اللہ مخفف از ان لم یکن ہے۔ ان لم یکن کیا مطلب؟ یعنی ان لم یکن للوجود معنی واحد، اگر وجود کے لیے ایک معنی نہ ہو، کیا ہے؟ ارتفع النقیضان، کہ نقیضان جو ہے وہ مرتفع ہو جائیں گے، وہ محال، اور ارتفاع نقیضین محال ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس دو سطور کے اندر علامہ نے ایک بہت ہی عمیق مطلب اور ایک بہت ہی عمیق دلیل یہاں پر بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اشتراک لفظی انہوں نے بھی دلیل پیش کی ہے، جو قائلین بے اشتراک لفظی انہوں نے بھی دلیل پیش کی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجود واجب کہاں، وجود ممکن کہاں؟ این الارباب و این التراب، کہ کہاں یہ خاک اور کہاں رب، ان میں کیا سنخیت؟ اصل سنخیت نہیں ہے، دو الگ الگ طرح کے وجود ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے خلط کیا ہے، اور وہ خلط کیا ہے؟ خلط بین مفہوم و مصداق۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واجب الوجود اس کا جو وجود ہے وہ ممکن الوجود کے وجود کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو واجب میں خصوصیات ہے، واجب کا علم ہے، واجب کا جو مثال کے طور پہ صفات ہیں، وہ کس طریقے سے ممکن الوجود کی صفات اور ممکن الوجود کے وجود کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ اصلا ان میں کوئی سنخیت نہیں ہے، لیکن سنخیت کے ہم جو منکر ہیں وہ مصادیق میں سنخیت کے منکر ہیں۔ یہاں پہ دقت کریں کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اس ایک مطلب، وہ جو مطلب عمیق ہے کہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو حکم مصادیق کا ہے اور وہ حکم مفہوم میں سرایت نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے کہ مصادیق میں واجب الوجود وجود ہے، لیکن کیا عالی وجود ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عدم نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن مفہوم جو آپ وجود سے اخذ کر رہے ہیں وہ وہی مفہوم ہے کہ جو آپ ایک ممکن الوجود کے وجود سے اخذ کرتے ہیں، اس کے جہت موجودیت سے اخذ کرتے ہیں۔ بس آپ نے حکم مصداق
سرایت دیا ہے مفہوم کی طرف جو خلط ہے. کیوں خلط ہے؟ کیونکہ یہ حکم اختصاصی ہے مفہوم کا، مصادیق کا، جو مفہوم کی طرف سرایت نہیں کرتا. بس اگرچہ مصادیق متکثر ہے، اگرچہ مصادیق میں اختلاف ہے، اگرچہ مصادیق میں جو ہے کیا نام ہے آپ کہیں کہ مصادیق ان میں سنخیت نہیں، ان میں بہت فاصلہ ہے، لیکن مفہوم جس جہت سے آپ اس کے موجودیت سے آپ مفہوم وجود انتزاع کر رہے ہیں، وہ اس انسان کی موجودیت سے بھی انتزاع کر رہے ہیں، اور تمام اشیاء کی بھی موجودیت سے آپ وہی مفہوم انتزاع کر رہے ہیں. پس مفہوم کی جہت سے کوئی اشکال نہیں ہے. فرماتے ہیں والقائلون باشتراکہ اللفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن. فرماتے ہیں کہ جو اشتراک لفظی کے قائل ہیں بین الاشیاء، یہ کون ہے؟ گروہ اول، کہ جو قول ہے منسوب کس کی طرف؟ ابو الحسن اشعری، اس کی طرف منسوب ہے، کہ جو قائل ہے اشتراک لفظی بطور وسیع، کہ تمام شے میں، بقر میں موجود ان کا معنی بقر ہے، انسان میں موجود ان کا معنی موجود و الی ھذا. یہ اشتراک لفظی بطور وسیع کے قائل ہے. یہ قول اول کی طرف علامہ اشارہ کرتے ہیں والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء. یہ ایک مطلب او بین الواجب والممکن، کہ یہ علامہ اشارہ کر رہے ہیں قول دوم اشتراک لفظی، کہ جو اشتراک لفظی بطور وسیع کو قبول نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ممکنات میں وجود مشترک معنوی ہے، ممکنات میں اشیاء غیر از واجب الوجود، لیکن واجب اور ممکن میں وجود مشترک لفظی ہے. اس طرح سے کہ جس معنی میں موجود اور ممکن پہ حمل ہوتا ہے، اسی معنی میں موجود وہ واجب الوجود پہ حمل نہیں ہوتا. لہذا فرماتے ہیں یہ قول دوم کی جانب اشارہ کر رہے ہیں او بین الواجب والممکن. یہ کیوں اس قول کے قائل ہوئے؟ فرماتے ہیں انما ذهبوا الیہ حذرا من لزوم السنخیت بین العلت والمعلول مطلقا او بین الواجب والممکن. فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اس کے قائل ہوئے، اس سے حذرن یعنی اس چیز سے بچتے ہوئے کہنے لگے کہ علت اور معلول میں سنخیت نہیں ہے. علت ایک وجود متکامل ہوتا ہے، معلول ایک وجود ناقص. واجب الوجود ایک وجود بی نقص ہے، بغیر نقص ہے. معالیل و ممکن الوجود مشوب از نقائص ہیں، بس ان میں کسی قسم کی سنخیت نہیں ہے. فرماتے ہیں حذرا من لزوم السنخیت بین العلت والمعلول مطلقا، جو اشارہ قول اول کی طرف، یعنی اشارہ اشتراک لفظی بین الاشیاء جو بطور مطلق ہے. لزوم سنخیت بین العلت والمعلول مطلقا، اس سے بچتے ہوئے وہ اشتراک لفظی وسیع کے قائل ہوئے، یا او بین الواجب والممکن، یا قائل ہوئے کہ واجب اور ممکن میں جو ہے وہ سنخیت نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہے، اور واجب الوجود و ممکن الوجود میں کس نوعیت کی سنخیت ہو سکتی ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں قائل ہوئے؟ اس سنخیت سے بچنے کے لیے. ورد بأنه يستلزم تعطیل العقول عن المعرفت. یہ آج ارادہ تھا کہ انشاءاللہ اس کو ختم کرتے، لیکن چونکہ وقت تمام ہے، انشاءاللہ تعالی درس بعدی میں اس حصے کو تیزی سے پڑھ کے فصل ثالث میں فی ان الوجود زائد علی الماہیت عارض لہا، اس کے اندر وارد ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جو مطالب ہیں ان کو ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.